بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا ایک سوال ہے کہ میں ہوپلیسنس کے اسٹیٹ سے اپنے آپ کو کیسے بچاؤں۔ اس سلسلے میں میں دو بات عرض کروں گی۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں جاننا چاہیے کہ یہ دنیا خدا کے ایک کریشن پلان کے تحت بنائی گئی ہے۔ اس پلان کے تحت ہر انسان کو مکمل آزادی دی گئی ہے تاکہ وہ یہاں اپنا ٹیسٹ دے سکے۔ اس طرح یہ دنیا ایک ٹیسٹنگ گراؤنڈ ہے۔ اسی ٹیسٹ کے مقصد سے انسان کو مکمل آزادی دی گئی ہے۔ اس کو یہ بھی آزادی ہے کہ وہ اپنی آزادی کو مس یوز کرے۔ یہی چیز ہمیں پریشان کرتی ہے، ڈسٹرب کرتی ہے، ٹینشن اور اسٹریس پیدا کرتی ہے۔ اسی لیے قرآن میں صبر پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ صبر کا اجر بیانڈ میجر بتایا گیا ہے۔ لیکن یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے اس اصول پر بنایا ہے کہ یہ سارے مسائل وقتی ہوتے ہیں۔ یہاں پر عسر کے ساتھ یسر شامل ہے، اور یسر زیادہ ہے، عسر کم ہے۔ عسر یعنی پریشانی اور یسر آسانی، تو جس کو کہتے ہیں ہم ایوری کلاؤڈ ہیز اے سلور لائننگ۔ تو اسی طرح یہ پریشانیاں بھی وقتی ہوتی ہیں، بہت جلد حالات بدل جاتے ہیں۔ بہرحال حالات اچھے ہوں یا خراب، سب ہمارے لیے ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ اگر حالات اچھے ہیں تو آپ خدا کا شکر ادا کریں، اور اگر حالات خراب ہیں تو آپ صبر کریں۔ خاص بات اسلام کی ہے کہ دونوں ہی ایکولی ریوارڈیبل ایکٹ ہیں۔ اب اس سلسلے میں دوسری بات یہ ہے جو ہمیں شعوری طور پر جاننا ہے کہ ایک ایسی دنیا جو ٹیسٹ کے پرپس سے بنائی گئی ہے وہ مسائل سے خالی نہیں ہو سکتی۔ ہمیں بار بار اس کا تجربہ ہوتا رہے گا، ہم بار بار سفر کریں گے اور ہوپلیسنس یا ہیلپلیسنس کی فیلنگ سے دوچار ہوں گے۔ سوال یہ ہے کہ ہم ایسی صورتحال میں اپنے آپ کو کیسے بچائیں۔ بلیورز کے لیے یہ بہت زیادہ آسان ہے۔ بلیور خدا میں اور آخرت میں جیتا ہے۔ آخرت کا تصور ہی انسان کو ہوپ فل رکھتا ہے۔ آخرت کا تصور یہ ہے کہ موجودہ دنیا ایک فانی دنیا ہے۔ یہاں کسی کو جو کچھ بھی ملا ہوا ہے، وہ دولت ہو، شہرت ہو یا اور کوئی چیز مٹیریل نیچر کی ہوتی ہے، وہ سب عارضی ہے۔ ایوری تھنگ از ٹیمپرری ان نیچر۔ لہٰذا جن لوگوں کو آخرت پر یقین ہو وہ اس دنیا کی محرومی کو محرومی نہیں سمجھتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہاں پانا اور نہ پانا دونوں برابر ہے۔ اصل پانا یہ ہے کہ آدمی آخرت کے دن پائے۔ اس لیے میرے حساب سے اس کے لیے جو پریکٹیکل فارمولہ ہے وہ یہ کہ جب بھی اس طرح کی کیفیت کسی کے اندر پیدا ہو تو اس وقت وہ اپنے آپ کو تنہائی میں لے جائے اور پھر موجودہ دنیا کی حقیقت پر غور کرے اور اپنے اندر آخرت کے تصور کو زندہ کرے۔ جس شخص کے اندر آخرت کا زندہ تصور ہو وہ کبھی بھی ہوپلیسنس کا شکار نہیں ہو سکتا۔ یہی اس کا اصل فارمولہ ہے۔ ہم یہ چیک کریں کہ کیا ہمارے اندر آخرت کا تصور صرف لپ سروس والا ہے یا زندہ تصور ہے۔ اگر آپ کے اندر آخرت کا زندہ تصور ہوگا تو آپ کبھی بھی اپنے آپ کو محروم اور ڈپریسڈ فیل نہیں کریں گی۔ جہاں تک آپ نے دوست کی کمپنی کی بات بتائی ہے، تو اگر ایسا آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ غلط اثر ڈال رہے ہیں، دوست تو عام طور پر غلط اثر ہی ڈالتے ہیں، آپ کا ٹائم خراب کرتے ہیں، آپ کا انرجی خراب کرتے ہیں، وہ کچھ اس میں ملنے والا کچھ ہوتا نہیں اس میں، تو آپ اس سے میرا یہی خیال ہے کہ مکمل طور پر اعراض کریں، اپنے آپ کو بچائیں۔ مولانا صاحب کہتے تھے سیو یور سیلف،
کیونکہ زندگی صرف ایک بار ملتی ہے اور اسی زندگی کو ہمیں پورے طریقے سے اویل کرنا ہے، پھر کوئی دوسرا موقع آپ کو ملنے والا نہیں۔ تو آپ اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کیجئے، اس طرح ڈیولپ کیجئے کہ بڑے سے بڑا حادثہ آپ پر اثر انداز نہ ہو پائے، کوئی بھی غلط انفلوئنس سے آپ کو کوئی نیگیٹیولی امپیکٹ نہ ہو۔ آپ مولانا صاحب کہتے تھے ڈونٹ لیٹ ادرس ڈکٹیٹ یو۔ جب آپ میچور ہوں گے تو کوئی بڑے سے بڑا حادثہ آپ کو متاثر نہیں کر پائے گا، آپ کے اوپر کوئی غلط انفلوئنس نہیں ڈال پائے گا۔ اسی لیے مولانا صاحب پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پر بہت زیادہ زور دیتے تھے۔ آج ہی میں ایک مولانا صاحب کا ایک ویڈیو سن رہی تھی جس کا عنوان تھا شاک اے بلیسنگ ان ڈسگائز۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ ایک انٹلیکچول ورلڈ میں جیتا تھا، مٹیریل ورلڈ میں نہیں، اسی وجہ سے میں ٹینشن میں نہیں جیتا تھا۔ مٹیریل ورلڈ کی لیمیٹیشنز ہوتی ہیں جبکہ ورلڈ آف آئیڈیاز کی کوئی لمٹ نہیں، لہٰذا آپ بھی اپنے لیے ایک انٹلیکچول ورلڈ کریٹ کریں، پھر آپ کے یہ سارے مسائل خود بخود ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔